السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے ایک جگہ جمع کیا، اکٹھا کیا، اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے۔ 15 شعبان آج اس کی تاریخ ہے، پھر 15 دن کے بعد رمضان کا مہینہ کیا ہے، شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ہر سال جو دے رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے سارے سال جو گناہ کیے ہیں وہ ہمارے گناہ جو اس رمضان کے مہینے میں کیا ہو جائے، دھل جائے، ختم ہو جائے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اسلام ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ایمان میں داخل ہو جانے کا نام ایمان ہے، اسلام ہے۔ اسی ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آپ سب لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو تو زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ اگر آپ سر جھکا کے بیٹھیں گے تو ایک سمجھے کہ نیند آنے کا زیادہ غلبہ رہتا ہے۔ جب نیند آ جاتی ہے تو منحوسیت چھا جاتی ہے، پھر اچھی باتیں بھی ہمیں سمجھ میں اور اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ سب لوگوں کی توجہ میری طرف ہو تو انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں مجھے کہنے کا اور آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا اور سمجھنے کی بات آئے گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو پہلے کے جو لوگ تھے تو ان کو قرآن نے یا اہل الکتاب یا قوم کہہ کے پکارا ہے، اور یہاں پر اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یہود و نصارہ جو ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، اہل کتاب کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی قوم گزرے ہیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جتنے بھی نبی آئے ان لوگوں کو اور ان قوموں کا جب تذکرہ اللہ نے کیا ہے تو جگہ جگہ پر قوم کہہ کے پکارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو، ایمان والوں کو جب بھی قرآن پاک کے اندر پکارا ہے تو جگہ جگہ یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یعنی قرآن پاک کے اندر آپ جہاں کہیں بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ نے ایک خاص انداز میں، ایک خاص محبت میں اور محبت بھرے الفاظ میں پکارا ہے کہ اے ایمان والو۔ اہل کتاب کو نہیں کہا کہ اے ایمان والو، قوم ثمود کے لوگوں کو نہیں کہا کہ اے ایمان والو، کسی کو بھی نہیں کہا۔ لیکن جب ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اور ان کے اوپر جو لوگ بھی ایمان لائے تو ان کے جو لوگ امتی کہلائے تو قرآن نے ان کو جگہ جگہ پر ایمان اور آمنو کے لفظ سے ان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ آمنو کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی محبت بھرے الفاظ میں انسان جو ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے ایمان والوں بندوں کے لیے چنندہ اور چنا ہے۔ وہ اس لیے یہ کس کی امت ہے؟ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 14ویں پارے کی، کہ اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ہے؟ مکمل طریقے سے اسلام میں کیا ہے؟ داخل ہو جاؤ۔ ایمان میں کیا ہے؟ داخل ہو جاؤ۔ اور ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نہیں معلوم کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ ہم آپ لوگوں سے اس لیے بلوا رہے ہیں، ہم نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ اگر بولیں گے تو آپ کو بھی یاد رہے گا اور آپ جگے رہیں گے، نہیں اگر سب جھکا کے بیٹھ جائیں گے پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم کیا ہے؟ ایمان لائے مکمل طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اگر اس کلمہ کو کوئی پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اخلاص کے ساتھ کلمہ کا زبان سے ادا کر لینا یہ کافی نہیں ہے، پھر تو ہر ایک انسان جو اسی بھروسے پر کیا ہے؟ بیٹھ جائے گا، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ چھپی ہوئی ہیں کہ لا الہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے سوائے کس کے؟ الا اللہ، ایک اللہ کے۔ تو یہ لا الہ جو یہ لفظ ہے یہ سمجھیے کہ کلمہ کا پہلا جز ہے، ایمان کا کیا ہے؟ پہلا جز ہے۔ اس لا الہ کا ہمارے دل کے اندر اترنا بہت ضروری ہے کہ بیماری کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری سے شفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر کسی کی نظر لگ گئی یا نظر کا لگنا یا نہ لگنا یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کون شخص کیسا ہے نہیں ہے، کون شخص جنتی ہے کون شخص جہنمی ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، یہ سب اللہ اسباب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالی اسباب کے محتاج نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ مکمل طریقے سے اسلام کے اندر کیا ہے؟ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ پہلے ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا یقین پیدا کریں، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کریں کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی انسان مر جاتا ہے کسی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ سے تو ہمارے دل کے اندر یقین ہو کہ اس کی موت کسی بہانے سے آنی تھی تو اللہ نے اس کو موت دے دی، بلکہ یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں جاتا تو ایسا ہوتا، اگر جاتا تو ایسا ہوتا، یہ نہیں ہوتا وہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ موت اور زندگی کا جو فیصلہ جو کرتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے 21ویں پارے کے اندر فرمایا کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کا وقت مقرر ہے موت کا تو اس وقت نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، کچھ بھی نہیں، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر اس کو موت کیا ہے؟ آئے۔ اور موت جو ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے، کبھی کوئی بیماری ہو گیا اس کی وجہ سے اس کو موت آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو گیا اس کی وجہ سے موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے موت آ جاتی ہے۔
ہلکا سا خراش آیا اس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے, ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں بھی موت ہو جاتی ہے. کئی مطلب آپ دیکھے ہوں گے کہ ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا, اچانک جو ہے وہیں پر کیا ہو گیا, دنیا سے چلی گئی. یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دنیا کے اندر رزق کا ملنا اور نہ ملنا, کس انسان کو کتنا رزق دینا ہے, کس کو کتنا کم دینا ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اپنے دل کے اندر ایمان, یقین جو ہے پیدا کریں. سب سے پہلے ایک اللہ کے ہونے کا یقین ہم اپنے دل کے اندر کیا ہے؟ پیدا کریں. تو پہلے ہم کیا ہے؟ مکمل طریقے سے اسلام میں کیا ہے؟ داخل ہو جائے. اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں 5, یہ سمجھیے کہ ستون ہے, ایک کھمبا ہے, پھر اس کے بعد ایک چھت تیار ہوتی ہے. تو 4 ستون ہو گئے اور ایک کیا ہو گیا؟ کھمبا, چھت ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ستون بن جائے, دیوار اگر چاروں طرف سے گر جائے اور اوپر چھت نہ ہو, تو کیا کوئی انسان اس گھر کے اندر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. وہ گھر کوئی کام کا ہی نہیں, وہ گھر کیا ہے؟ کوئی کام کا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح کتابوں کے اندر فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ 4 جو ہے چیزیں جو ستون ہیں, یہ کھمبے ہیں, اور ایمان جو ہے یہ چھت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ستون ہے, جو کھمبے ہیں, جو 4 کونوں پہ لگے ہوئے ہیں, اور اس کی چھت کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو اس گھر میں رہ کے کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ جب چھت ہی تیار نہ ہو, اس گھر کے اندر کوئی بھی انسان رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا. تو اس لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ مکمل طریقے سے اسلام میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام ایک رسم بن گیا ہے کہ فلاں موقع پر جو ہے عبادت کیا جائے گا, فلاں خاص دن ہر سال کے ایک مرتبہ آتا ہے شب برات, اس کے اندر جو ہے اتنی ساری عبادتیں کی جائے گی تو اتنے سارے نیکیاں ملیں گی. تو اسلام میں اس سے پچھلے سال بھی ہم اس ٹاپک پر بیان کیا تھا کہ اسلام کے اندر عبادت کرنے کا کوئی خاص وقت نہ متعین ہے, نہ کوئی خاص دن متعین ہے, نہ کوئی خاص مہینہ متعین ہے, کچھ بھی متعین نہیں. ہاں, حج کا مہینہ وہ تو متعین ہے, وہ تو فرض ہے. باقی جو نفلی جو چیزیں ہیں, یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دن ہی تم پوری رات جاگ کے عبادت کرو. اور جو شخص بھی جاگے گا, آج کل تو یہ ہو گیا کہ اگر کہہ دے کہ ہم نے کل رات شب برات میں نہیں جگا ہے, سوئے رہ گئے, کیسے انسان ہے, تم تو بہت بدنصیب انسان ہو. فوراً ہم اس کو جو ہے ملامت کرنے لگتے ہیں, اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں, اس کو ڈبٹنے لگتے ہیں. تو بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ کس حدیث میں آپ نے سمجھ لیا, کس نے آپ کو بتلا دیا کہ شب برات کے اندر ہی عبادت کیا جائے؟ اور جو لوگ شب برات میں عبادت یعنی رات میں جو عبادت کیے ہیں وہ فجر میں آپ کو نظر آئے ہوں گے, فجر میں رہا ہوگا, اس لیے رات بھر جگہ ہے. پھر فجر کے بعد جو وہ غائب ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب وہ انشاءاللہ رمضان کی پہلی تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے. کیا ہے وہ؟ رمضان کی پہلی تاریخ یعنی کہ تراویح کی پہلی دن جو ہوگی اس دن آپ کو نظر آئیں گے. اس کے صبح ہو کے فجر کی نماز میں نظر آئیں گے, ظہر میں نظر آئیں گے, مغرب میں نظر آئیں گے, پھر عشاء میں غائب. اس لیے کہ اب تراویح بہت لمبا ہو گیا. تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اس اعمال سے نہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے نہ اللہ تعالیٰ ناراضگی. یعنی کہ اس کے اعمال سے یہ نہ جہنم سے بچ سکتا ہے اور نہ جنت میں جا سکتا ہے. تو لہذا ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شب برات کے تعلق سے, جو میں نے پچھلے جمعہ میں بیان اس سے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ شب برات کی رات میں عبادت کرنے کے تعلق سے جتنی ساری حدیثیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں, کمزور ہیں. اس کے راوی جو ہے روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ کیا ہیں؟ کمزور ہیں. لیکن میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی مسجد میں ہو یا کہیں پر بھی ہو, جمائی آئے تو پورا منہ نہ کھلا کیجیے, ہاتھ رکھ لیا کیجیے. ایک تو ایسے لوگوں کا منہ اتنا گندا ہے, منہ سے بدبو اتنی آتی ہے, مسواک کرتے نہیں ہے. تو ذرا خیال رکھیں دوسرے لوگوں کا, کیا ہے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اب سامنے بیٹھے پورا منہ کھل رہا ہے,
ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ شریعت منع کرتا ہے اسے۔ اسی کے تعلق سے حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کمرے کے اندر حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو اللہ کے نبی جو یہ دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور لنگی جو ہے اوپر اٹھائے ہوئے تھے ہلکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے اجازت مانگی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یعنی مختلف صحابہ، 4-5 صحابہ آئے، لیکن اللہ کے نبی جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لنگی کو نیچے نہیں کیے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اللہ صحابی رسول عثمان نے کہا کہ اللہ کے نبی اندر آ جائیں، اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان ادھر وہیں رکو، پھر میں اجازت دیتا ہوں تو آنا۔ تو فوراً اللہ کے نبی لنگی کو نکاح نیچے کیے، صحیح سے بیٹھے اور پھر کہا کہ عثمان اندر آ جاؤ۔ کیا کہا؟ عثمان اندر آ جاؤ۔ آئے، بات چیت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، حضرت عمر آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، حضرت علی آئے، لیکن ان کے آنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں یا لنگی کو صحیح نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کی وجہ سے آپ نے لنگی کو ٹھیک کر لیا، صحیح طریقے سے آپ بیٹھ گئے۔ کیا بات؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان وہ صحابی ہے جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ضمن میں علماء کرام اور محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہر ایک انسان کو ہر چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کسی انسان کو بریانی پسند نہیں ہے، لیکن کسی کو پسند ہے، وہ کھاتا ہے جم کے، ہے کہ نہیں؟ کسی انسان کو گوشت پسند نہیں، اس کو سبزی کھانے میں اچھا لگتا ہے، وہ سبزی کھاتا ہے۔ تو ہر ایک انسان کا مزاج کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب ہم مجلس میں بیٹھیں اور سب کے ساتھ بیٹھیں تو کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے ساتھی کا بھی کیا ہے؟ خیال رکھیں۔ ایسا نہ وہ چھینک آئے تو سامنے والے کے بدن پہ جا کے اچھی پورا جو ہے ناک کا ان کے بدن پہ گرا دے، ہے کہ نہیں؟ کھانسی آئے تو ان کے منہ پہ جا کے ہاں ہاں کرنے لگے۔ تو یہ اسلام اس چیز سے کیا ہے؟ منع کرتا ہے۔ تو خیر بہرحال چلتے ہیں آگے۔ تو اللہ کے نبی شب برات، ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اور سے سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس بارے میں شب برات کی رات میں عبادت کرنے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، سب حدیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی صحابی ہیں سب ضعیف ہیں، یعنی کہ کمزور ہیں۔ تو اب ایک حدیث کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے جس کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس حدیث کی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے ایک کتاب آتی ہے اصول حدیث، اس کا یعنی قوانین کہ کون سی حدیث کیا ہے نہیں ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے اس کو پڑھا تھا جا کے حدیث کی کتاب ہم لوگوں کو ملی ہے پڑھنے کے لیے۔ تو اس اصول حدیث کا ایک قانون ہے کہ اگر ضعیف حدیثیں اگر زیادہ آ جائے، کیا ہے؟ ضعیف حدیث اور کمزور حدیث اگر زیادہ بیان ہونے لگے تو محدثین کا قول ہے کہ وہ حدیث حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ اس حدیث پر کیا ہے؟ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کر رہا ہے اور شب برات کی رات میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، وہ عبادت کرے۔ لیکن اس کو خاص ایک بنا رہے ہیں کہ بھائی شب برات ہے، تہوار ہے، جو ہے گھر کی صفائی ہو، بہت ساری چیزیں عورتیں جو کرتی رہتی ہیں، بناتی ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کل دن بھر جو ہے سمجھیے کہ میرے موبائل پر جو ہے اتنے سارے فون آئے، سب تو پوچھ رہے ہیں کہ شب برات کب ہے۔ ایک تو کیا ہے شب برات کب ہے، ہم نے کہا کہ آج کی رات ہی ہے جو 15ویں شعبان کی رات کہلائے گی۔ اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ قبرستان جا رہے ہیں، وہاں جا کے اگربتی جلا رہے ہیں، کھانا جا کے رکھ رہے ہیں، اور وہ کھانا جو ابھی رکھیں گے رات میں تو صبح فجر کی نماز کے بعد وہاں سے اٹھا کر کے لائیں گے پھر کھائیں گے۔ یہ رسم رواج چل رہا ہے۔
डी ढवेलवा नौतौन दुनिया न जाने कहीं से फोन आ रहे थे, सब बच्ची सब जो मदरसे की बच्ची सब जो घर गई है वो सब पूछ रही और कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये सारी चीजें होती है। और मर्द हजरात जो है सब के सब एक साथ जो है जा रहे हैं कब्रिस्तान और कहते हैं कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा गए थे। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। हमारे अल्फाज पे गौर कीजिए जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी बात, आपके दिमाग में ये बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह के नबी जिंदगी में कितनी मर्तबा गए? एक मर्तबा। और जिंदा कितने साल रहे? 63 साल। तो नबूवत से पहले अगर हटा देते हैं, नबूवत के बाद की जिंदगी को अगर देखते हैं तो 23 साल हो गए, हुए कि नहीं? अब बताइए कि इन 23 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मर्तबा गए और हम क्या कर रहे हैं? यहां हर साल जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात के आधे हिस्से में, जिसको आज के हम वक्त पर ले लें कि रात के 12 बजे मान लेते हैं, कितने बजे? रात के 12 बजे कब्रिस्तान गए, वो भी अकेले गए। क्या गए? वो भी अकेले गए। तो हम कहते हैं कि अगर आपको कब्रिस्तान जाना ही है, ठीक है आप जाइए, लेकिन रात के 12 बजे अकेले में जाके दिखाइए, फिर उसके बाद सुबह आप जिंदा रह पाते हैं कि क्या है? वो भी हरपुरवा कब्रिस्तान, इतना दूर है कि नहीं? तो हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आप ठीक है जाते हैं जाइए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के नबी क्या गए? अकेले गए हैं, और रात के आधी रात में, यानी कि 12 बजे की बात समझ लीजिए। तो 12 बजे के बाद अगर आप जाना चाहते तो जाइए, फिर देखते हैं आपके अंदर कितनी हिम्मत है कब्रिस्तान जाने की। लेकिन यहां ये सब चीजें नहीं हो रही है। बाजार पे शुरू सुबह से ही उस कब्रिस्तान को सजाया जा रहा है, और जिस रास्ते में कब्रिस्तान, यानी कि जिस रास्ते से जाते हैं लोग कब्रिस्तान, उस रास्ते में चारों दोनों तरफ जो है लाइटिंग होती है। ये मैंने शहर में देखा, हम लोग शहर में रहते हैं तो देखते हैं। हमारे मोहल्ले में होता है, इसलिए कि हमारे मोहल्ले में कुछ बरेलवी हजरात हैं, तो उनके कब्जे में मस्जिद आती है तो वो लोग अपना करते रहते हैं। तो हम लोग तो जाते नहीं है, लेकिन हम लोग देखा है कि जो है पूरे बाज़ाब्ते कब्रिस्तान के रास्ते में, हम लोगों के घर से होते हुए जो जाता है रास्ता कब्रिस्तान, पूरा जो है दो तरफ लाइटिंग लगे हुए हैं, और लाल पीले हरे वाले सब लगे हुए हैं, और पूरे ऊपर से भी लाइटिंग लगा हुआ है, दोनों तरफ से भी लगा हुआ है। रास्ते में भी पूरी सफाई हो गई है, दोनों तरफ से चूना लगा हुआ है, और इशा की नमाज के बाद सब लोग जो 10-15 की जमात में लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, और साउंड भी लगा हुआ और कव्वाली भी चल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भला बतलाइए कि हमारे नबी तो एक मर्तबा गए थे जिंदगी में, वो भी अकेले गए थे। अब ये नबी की बात हो गई। अब यहां पर ये देखा जाता है कि इस हदीस पर सहाबा का क्या अमल रहा है, ये भी तो हमें देखना होगा ना। सहाबा भी तो सितारे के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करेंगे हम रास्ते को पा जाएंगे। तो एक भी सहाबा नहीं मिलता है कि कोई सहाबी रसूल जो अपनी जिंदगी में कभी कब्रिस्तान गए, क्या है, कभी कब्रिस्तान गए हों। तो हम और आप खुद सोचें, गौर फिक्र करें कि इबादत करने का मखसूस कोई न दिन है, न कोई महीना है, न कोई रात है, बल्कि सारी जिंदगी जब तक जिंदा है उस वक्त तक हमें इबादत क्या है, करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ये नहीं पूछेंगे कि तुमने शब बारात की रात में जगे थे कि नहीं जगे थे, है कि नहीं। यहां तो रात में मैं खुद नहीं सोया हूं, रात में मर्द हजरात तो सब लोग सो गए, सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को हमारे सर पे ला खिला दिए। अब 15-20 बच्चे थे, पूरी रात मस्जिद में इस तरीके से वो लोग नाच किया है, डांस किया है, और किस तरीके से वो लोग नाच रहा था नहीं जानता। 10 मतलब लोगों को मना किया हूं, लेकिन बच्चा है, मारने का दिल नहीं कर रहा था, हाथ उठाने का दिल नहीं कर रहा था, कि मस्जिद है। डांटा फिर भी कोई असर नहीं हुआ। आखिर में जाके मैं खुद जाके सो गया, कैसे नींद आ गई, 2-3 बजे के करीब नींद आ गई। तो बच्चों को भी हमें नहीं भेजना चाहिए था, बच्चों को अपने घर के अंदर रखें। कुरान पाक की तिलावत अगर करनी ही थी तो आप घर के अंदर ही कुरान पाक की क्या है, तिलावत करते।
اور ایک چیز اور یہ معاشرے میں یہ چیز ہو گیا ہے کہ شب برات کے مہینے میں ہی یعنی 15 شعبان سے پہلے جو ہے قرآن خوانی کا رواج چل چکا ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو قرآن خوانی ہے کیا ہے؟ یہ جو قرآن خوانی ہے آپ اگر حدیث کو دیکھیں گے آپ خود دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ بہت سارے صحابی شہید ہوئے، انتقال ہوئے. تو کیا کہ کوئی بھی حدیث آپ ہمیں مجھے لا کے دکھلا دیجئے کہ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ چلو بھائی حضرت حمزہ کا جو انتقال ہو گیا وہ شہید ہو چکا ہے، چلو سب لوگ مل کے جو ان کے نام سے کچھ قرآن خوانی کر دیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر دیں. کہیں بھی نہیں ملتا. اور یہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ کا بھی یہ عمل نہیں رہا ہے. کیا ہے؟ صحابہ کا بھی یہ عمل نہیں رہا ہے. اور جو لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں گھر کے اندر جو ہے جو مردے جو ہیں ان کی روحیں ہمارے گھر میں آتے ہیں، یعنی وہ گھر آتے ہیں ہمارے گھر. بتلائیے اتنا بیوقوف ہے جنت جیسی جگہ کو چھوڑ کر اگر وہ جنتی ہوگا، مان لیتے ہیں ایک مثال سے ہم سمجھا رہے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اگر وہ جنتی شخص ہے تو بھلا بتلائی کہ وہ اتنا اچھا گھر اور جنت کو چھوڑ کر یہ ہمارے گوبر والا گھر میں آئے گا جہاں گائے بیل بھینس گوبر کی بدبو آ رہی ہے، نہ جانے کتنے بدبو آ رہے ہیں، اس گھر میں ہمارے گھر میں آئیں گے؟ یہ کامن سی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ اس لیے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں، آدھا ادھر نہیں آدھا ادھر نہیں، کہ دو رنگی خود نہیں سراپا موم ہو جائے، یعنی یکجا ہو جائے. سراپا موم ہو جائے یا تو بالکل سنگ ہو جائے. یعنی اگر ہونا ہے تو مکمل ایک طریقے سے اسلام میں آ جائیے، ایمان میں داخل ہو جائیے، مکمل طریقے سے اسلام کو فالو کیجیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ ادھر سائڈ ہو جائیے. یہ آدھا ادھر نہیں اور آدھا ادھر نہیں ہونا چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام کو کیا ہے فالو کریں. اب یہ شادی بیاہ میں دیکھیے اتنی ساری چیزیں خرافاتیں ہو جاتی ہیں، اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو سب ٹوپی لگا دیں ماشاءاللہ، اتنے شریف لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا، اتنے شریف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ اسلام یہ نکاح جو سنت طریقہ ہے تو صرف اسی جو نکاح کے وقت بھی ہم انسان کے بچہ بنے رہے، پھر بعد میں جو ہے جیسے نکاح ختم ہوا امام صاحب گئے پھر شروع. تو یہ کیا مذاق؟ یہ اسلام کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، یہ اسلام کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں. ایسا بالکل ہرگز نہ کریں. کیا ہے؟ ایسا بالکل ہرگز نہ کریں. مکمل اسلام کو فالو کریں. ایمان میں کیا ہے ہم لوگ داخل ہو جائیں. جی تو اپنی زندگی کے اندر کیا ہے ایمان کو لائیں. سب سے پہلے ایمان میں کیا ہم لوگ داخل ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ نماز ہے. دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ فرض ہیں، اور نماز کے بعد جو روزہ عید تو فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. زکوٰۃ اور حج یہ دو چیزیں ایسی جو مالدار لوگوں کے لیے ہیں. کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، کاش کے پیسے ہوتے تو ہم حج کرنے جاتے. ٹھیک ہے حج مہنگا ہو گیا لیکن نماز تو سستی ہے نا. کیا ہے؟ نماز سستی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر کے بازو میں یعنی کہ مسجد کے بازو میں ہمارا گھر ہے لیکن فرض نماز کے لیے ہم مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن جو فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے بمبئی سے گھر آ رہے ہیں. اس میں فلائٹ کا جو ٹکٹ بنا کے آ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم سے نماز ہے جنازے کی نماز مل جائے. حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے. اگر محلے کے 2 آدمی اگر ادا کر لیتا ہے یا 10 آدمی ادا کر لیتا ہے تو ہو جائے گی. لیکن جو مسجد یعنی کہ گھر کے بازو میں جو مسجد ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ مسجد میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے فرض جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے. اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ نماز. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. تو اپنی زندگی کے اندر کیا ہے بھائی؟ نماز کو لائیں. نماز موت تک ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. کوئی خاص عبادت کوئی خاص دن نہیں ہے جب آپ کا
یعنی کہ جو ہے جب آپ کا دل چاہے نفلی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بندہ اگر اللہ کا قریب اور ہونا چاہتا ہے تو وہ نفل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. جتنا وہ اپنی زندگی کے اندر نفل نماز ادا کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا. میں نے دیکھا ہے اللہ والوں کو، علماء کرام کو، بزرگان دین کو، کہ اپنی زندگی کے اندر جو نفل بہت زیادہ ہوتی ہے، 100 نفل نماز ادا کرتے ہیں، 100 رکعت، تب جا کے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ مجھے امید ہے کہ آج کے بیان سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.